अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है? जी सही है। सो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहा फल्मुरियाति कदहा फल्मुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'सिर मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस सुदूर إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عين محمد في العيون وصل على وجه محمد في الوجوه وصل على صدر محمد في الصدور وصل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل طاعته اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से हमें मौका दिया हम मिलके कुरान करीम को समझें और इस पे गौर व फिक्र करें और सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पे इस कुरान को एब्जॉर्ब भी करें और जो ये मिशन है सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके क़याम के लिए अपने अंदर एक पोटेंशियल डेवलप भी करें, उसकी चाहत भी डेवलप करें और उसके इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसकी एक्चुअलाइजेशन की तरफ कदम भी उठाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेवलेशन ऑर्डर कर रहे हैं, कुरान एंड रेवलेशन ऑर्डर 14th सूरा आज हमने स्टार्ट करनी है। आज हम पढ़ेंगे 14th सूरा, सूरा अल आदियात। और लास्ट सूरा जो थी हम लोगों ने सूरा अल असर पढ़ी थी। हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, जो फर्स्ट 10 सूराज थी सूरा अलग से सूरा अल फजर तक, वो एक मोमेंटम डेवलप हुआ था। आपको पता है कि दावा के अराउंड कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, फिर रिसालत मिली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को दावा के लिए मतलब एक ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि दावा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ रब है और उसी वही लेजिस्लेशन है और सोसाइटी उसी के कानून के मुताबिक चलेगी। जब ये दावत देना शुरू हुए और फिर क्या-क्या मुश्किलात आईं, कैसे 2 पार्टीज़ बन गईं, कैसे जो एलीट क्लास थी और जो उनके फॉलोअर्स थे मक्का के, वो किस तरीके से सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए और किस तरीके से उन्होंने हर तरीके की मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खड़ी कर दी।
اور اپنے بھی اور پرائے بھی کس طریقے سے صرف اس دین کی دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے چلے گئے اور دشمن کی صف میں کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک مومنٹم تھا جو پہلی 10 صورتوں کے اندر ہم نے پہلے سیمسٹر میں کور کیا تھا. اس کے بعد جو سورہ نمبر 11 اور 12 تھی وہ آپ نے دیکھا کہ سورہ الضحیٰ اور سورہ انشرح یعنی علم نشرح، یہ جو 2 صورتیں تھیں یہ پھر جو فترۃ الوحی یعنی وحی کا جو گیپ تھا اس کے بعد آئیں، اور اس کے اندر پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ کلیئرٹی سے یہ بات ان کے سامنے آ گئی ان صورتوں کے نزول کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will never ever will abandon سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ صرف یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی بلکہ روز روشن کی طرح دشمنوں کے سامنے بھی آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا ہے. پھر جو سورہ انشراح میں جو بات آئی کہ جو مین اس کا بہت سارے خیر اسپیکٹس تھے لیکن یہ مین پوائنٹ کہ ود ایوری ہارڈ شپ دیر از بریک تھرو، یعنی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ باور کرایا گیا کہ ہاں مشکلات تو آئیں گی لیکن ہر مشکل کے ساتھ تھوڑی آسانی بھی آئے گی، تھوڑی سپورٹ آئے گی اللہ کی. تو اور اس کے بعد جو سورہ العصر جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہے، اور اس میں پھر دوبارہ یہ جو 2 صورتیں تھیں یہ بیچ میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈائریکٹ بات چیت اور انڈائریکٹلی مکہ کو یہ میسج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اور جو ان کا مقصد ہے اور وہ اللہ کے مطابقت سے یہ ایک ایک لمحہ چل رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، تو ان کو اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑنے والے. تو یہ ایک بیچ میں 2 ڈفرنٹ صورتیں. پھر جو سورہ العصر سے پھر وہی مومنٹم ہماری سٹارٹ ہو گئی جو فرسٹ 10 سوراز کی تھی کہ پھر دعویٰ کی مومنٹم کے اوپر بات، اور دعویٰ کی مومنٹم کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو اللہ نے وقت کی قسم اٹھائی اور بتایا کہ ہر انسان بیسیکلی جو ہے وہ خسارے میں ہے. کیٹیگری آف لوزرز کا ذکر کیا unless until the quality the who will qualify the 4 qualities. 4 کوالٹیز اگر کوئی کوالیفائی کر رہا ہے تو وہ اس پول آف لوزرز یا کیٹیگری آف لوزرز سے باہر آ جائے گا. اور وہ کیا 4 نیسیسری یا انیویٹیبل 4 کوالٹیز ہیں جو ہمیں کوالیفائی کرنے پڑیں گی، وہ ہم نے سورہ العصر میں دیکھی تھی. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بہرحال کوئک سا ایڈجسٹ ہو گیا ہمارا نہ صرف پہلے سیمسٹر کی بات کا بلکہ ہم نے جو پیچھے پڑھا اس کا بھی. اب ہم آتے ہیں آج کی صورت کی طرف، اور آج کی صورت ہے سورہ العادیات. عین کا مخرج اگر اسے آپ عادیات پڑھیں گے تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک نہیں آئے گا، عین ہے عادیات. یہاں سے پھر سے جیسے پچھلی صورت کے اندر بھی والعصر قسم کے ساتھ صورت شروع ہو رہی تھی، اور سورہ علم نشرہ سے پہلے والضحیٰ جو تھی وہ بھی قسم سے تھی، اس سے پچھلی صورت بھی والفجر قسم سے تھی، اس سے پیچھے جو لیل تھی وہ بھی قسمیہ یعنی صورت کے جو یعنی اوپننگ جو ہے وہ قسم سے ہوئی. تو یہ جو سورہ العادیات ہے اس میں بھی یہ قسم سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ عربی میں ہر اوتھ یا ہر جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس کا اس کا جواب قسم ہوتا ہے. قسم اور جواب قسم یعنی جو قسم جہاں اٹھائی گئی ہے کسی وجہ سے اٹھائی گئی ہے اور جس وجہ سے اٹھائی گئی ہے اس کی دلیل میں اس کا جواب بھی لایا جائے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو انشاءاللہ آج میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گی بھی کہ جہاں پہ جواب قسم کے کون سے 3 پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں. تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی عادیات کی قسم کھا رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ابھی میں کھول کے تفسیر جب شروع کرتے ہیں کہ عادیات کیا ہے. مین وائل پہلی جو 5 آیات ہیں نا اس کے میں روٹ ورڈز بتا دیتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ باقی بتا دوں گی کیونکہ یہ گٹھی 5 آیات چلیں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. تو والعادیات، عادیات جو ہے اس کو آپ دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو، عین دال واو. اور یہ قرآن میں اس ورڈ اس روٹ کے ساتھ اس عین دال واو کے ساتھ 106 اور ورڈز اس روٹ کے ساتھ آئے ہیں ڈفرنٹ شکلوں میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور جو ضبحا ہے ضبحن وہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد با ہا، ضاد با
ہا، اور یہ قرآن میں جو ہے یہ ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، دبہن دود با ہا، دبہا ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیا ہے فالموریاتی، موریات کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے واو را یا، واو را اور یا، یہ بھی اس روٹ کے ساتھ بھی قرآن میں 32 ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ دوسرے لفظوں کو بھی دیکھ سکیں گے، اس کے معنی کیا کچھ نہ کچھ حصہ دیکھ سکیں گے۔ پھر قدحا، اس کا روٹ یہی ہے جو اس کے سامنے جو لکھا ہوا ہے جو لفظ ہی، قوف دال ہا، یہ بھی لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ پیچھے دبحا بھی ایک ہی دفعہ آیا ہے، قدحا ایک ہی دفعہ آیا ہے، ایک اور بھی لفظ آگے آئے گا وہ بھی ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ تو اس صورت میں کچھ لفظ ایسے آئے ہیں جو بالکل نئے بھی ہیں اور پلس یہ کہ دوبارہ رپیٹ بھی نہیں ہوئیں گے، ایک ایک دفعہ ہی آئے ہیں قرآن میں۔ تو یہ، اور پھر فالمغیرات صبحا، فالمغیرات، مغیرات اس کا روٹ کیا ہے؟ یہ ہم لفظ عربی اردو ہر طرف بولتے ہیں، غیر، غین یا را، ٹھیک، غیر سے ہے، غیر۔ اور صبح صاد باہا، صبح سے ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ فاثرنا، اس کا روٹ ورڈ فاثرنا، فا واو را، اور سارا ثورن، اور نقع، یہ کیا ہے؟ نون قاف عین بھی اس کا بھی روٹ ورڈ سامنے، مطلب جو ورڈ ہے وہی اس کا روٹ ورڈ بھی ہے۔ یہ بھی قرآن میں ایک ہی دفعہ لفظ آیا ہے، نون قاف عین، یہ ون ٹائم آیا ہے، غبار یا ڈسٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکسٹ آیا کیا ہے؟ فوسطنا به جمعا، فوسطنا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے، فا ہٹا دیجئے، فا پھر کے لیے آیا ہے، دن کے لیے، وسطنا، تو کیا اس میں روٹ ورڈ بنا؟ واو سین تا، وسط۔ تو امتن وسطن ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس آیت کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا آپ کو۔ تو یہ وسط کیا ہے؟ جو ہم اردو میں بولتے ہیں وسط، درمیان، مڈل، کسی چیز کا مڈل، ٹھیک ہے۔ جمع، یہ بھی لفظ ہمیں پتہ ہے، کلیکٹیولی یا بڑی جماعت کو کہتے ہیں جمع، ٹھیک۔ ان 5 آیات کو جو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قسم کے ساتھ آئی ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جو پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے، وا جو ہے وہ واو قسمیہ، ہم اسی کی بات کر رہے تھے۔ عادیات کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ عادیات کیا ہے؟ عین دال اور واو، عین دال واو، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا چیز؟ تیز بھاگنا، رننگ فاسٹ۔ لیکن یہ ورڈ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا، امام راغب کی اگر ڈکشنری میں دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل وہاں بھی اچھی سے مل جائے گی، اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ لفظ عین دال واو کے معنی، اس کے مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا یا بہت تیز بھاگنے کے سینس میں آتا ہے، اگر اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہو، ذرا عربی کی ڈیپتھ دیکھیے گا، اگر عین دال واو عین کے اوپر پیش ہو، ادبو، اگر یہ اس طرح لکھا ہوا ہو عین دال واو، اور اس کی یہ دل کی کیفیات کے طور پہ بتا رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، یہ لفظ دل کے کانٹیکس میں آئے، تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ عداوت۔ دل کا جو ہم عداوت اردو میں بھی بولتے ہیں نا، دل کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو اگر یہ عین دال واو اس روٹ کے ساتھ آیا اور یہ دل کی کانٹیکس میں آیا ہے تو پھر اس کو عداوت، دل وہ لفظ اس کو اس سینس میں یہ یوز ہوگا۔ اور اگر یہ رفتار سے تعلق رکھتا ہے تو پھر عین کے اوپر پیش نہیں ہوگی، دمہ نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ادون، عین کے اوپر زبر ہوگی، ادون، عین دال واو زبر کے ساتھ اگر آیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر رفتار کی کانٹیکس میں یہ ادون لفظ یوز کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیز رفتاری، رننگ فاسٹ کی سینس میں آیا ہے۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے، اگر یہی عین دال واو آپ کو انصاف یا ناانصافی کے کانٹیکس میں کہیں نظر آیا ہے کہ انصاف میں خلل ہو، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ عدوان، حد سے گزر جانا۔ یہ جیسے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آپ یہ لفظ دیکھیں گے عدوان، عدوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حد سے گزر جانا، حد کو تجاوز کر جانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چھوٹا سا میں کیوں آپ کو یہ بتاتی ہوں انالیسس، صرف اس لیے کہ آپ عربی کی ڈیپتھ دیکھیے۔ یہ صرف ہے، یہ علم صرف ہے کہ ایک ہی لفظ اس کے اوپر زیر زبر بدلنے سے یا اس کے کانٹیکس کسی ڈفرینٹ اینگل سے آنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔
उसकी जेर ज़बर की हैयत क्या होने से उसके कंप्लीट उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बहरहाल ये मैंने आपको थोड़ा-सा एक साइड पॉइंट पे बताया ताकि आप लैंग्वेज को उसके साथ एक इंटरेस्ट डेवलप करें और कुरान की डेप्थ को, कुरान के मुऑज़ज़े होने को सराह सकें कि इसके अंदर इस तरीके से चीज़ यूज़ होती है और अरबी लैंग्वेज बज़ाते खुद बहुत डीप है। तो और इसीलिए अल्लाह ने अरबी ज़ुबान को चूज़ किया है कुरान के नुज़ूल के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे आइन दाल वाव किस सेंस में आया? मैंने 3 चीज़ें बताई थी ना, तो यहाँ पे किस सेंस में आया? यहाँ रफ्तार से ताल्लुक रखता है, तो आइन ज़बर के साथ है, अदवन, तो ये इसका रूट बनता है। तो क्या मतलब है? रफ्तार, बहुत फ़ास्ट, बहुत तेज़। तो यहाँ पे घोड़े का ज़िक्र तो नहीं आता, लेकिन मुफस्सिरून लिखते हैं कि यहाँ पे घोड़े का तेज़ी से भागना मुराद है, ठीक है? और आदियात क्या है? हॉर्सेस विद हाई स्पीड। तो और दबहन क्या है? वो नॉइज़ जो मुँह और नाक से बाहर आए, ये वो आवाज़ नहीं है जो घोड़े मतलब हिनहिना रहे हों या रिलैक्स कर रहे हों या उनकी वैसे नॉर्मल जो साँस लेने की साउंड होती है। Rather, it comes out when the horse are running very fast, when horses are running very fast, या फिर कुछ सीरियस हो रहा होता है, उस वक़्त खाली। स्क्रीन शो हो रही है अभी? तो जब हॉर्सेस बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे तेज़ भाग रहे होते हैं और तेज़ दौड़ने की वजह से जो उनके जोफ या पेट से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ जो है वो उसको दबहा कहते हैं। तो वल आदियाती दबहा, तो गोया कॉन्टेक्स्ट क्या बना कि जब बहुत तेज़ी से दौड़ना हो और उसके साथ जो तेज़ साँस की आवाज़ आ रही हो, और लुगत में यहाँ पे इस आयत से मतलब घोड़े ही लिया गया है, ठीक है? और क्या है? फलमूरियाति कदहा, फिर क्या है कि उन्हीं जिन घोड़ों का ज़िक्र हो रहा है, उनका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फलमूरियाति कदहा, फिर चिंगारी निकालने वालों का। मूरियात मैंने आपको बताया था वाव रा या से है, और वाव रा या जो है वो क्या है? जैसे जब घोड़े बहुत तेज़ी से भागते हैं तो उनके पैर जब कहीं पत्थर पे पड़ते हैं या ग्राउंड को हिट करते हैं तो एक बहुत पावरफुल स्पार्क निकलता है। द प्रोडक्ट व्हेन दे प्रोड्यूस द स्पार्क, जब उनके पैर या कदहा किसको कहते हैं? स्ट्राइकी। उनके जब जो पैर घोड़ों के होते हैं या सुम जो होते हैं वो ज़ोर से ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो जो चिंगारी बनती है वो मूरियात होती है, ठीक है? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला घोड़ों के ये इस एक्ट की कसम खा रहे हैं कि जब वो ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं अपने पैर को और जो वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं उसकी कसम। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फलमुगीराति सुबहा। देखें ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी कि हम ये बयान क्यों कर रहे हैं। डोंट गेट बोर इन अ सेंस कि अच्छा ये क्या बताया जा रहा है। ये सब कुछ इट विल सिट इन सच अ ब्यूटीफुल, ये वन बाय द वे वन ऑफ माय फेवरेट सूरास, वन ऑफ माय लाइफ टाइम फेवरेट सूरास। इसका मैंने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी किया था व्हेन आई वाज़ डूइंग माय मास्टर्स। तो ये बहुत खूबसूरत सूरा है और इंशाल्लाह हम इसको बहुत सारे लेवल्स पे देखेंगे, तो काइंडली स्टे अराउंड। तीसरी आयत क्या है? फलमुगीराति सुबहा। फलमुगीरात जैसे हमने कहा गैर से है, और गारा युगीरु, गारन हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए ये लफ्ज़ आता है, सुबहन सुबह सवेरा। तो टूटने के लिए हमला करने वाले जो होते हैं ना, उनको मुगीरात कहते हैं। कि किसी चीज़ को तोड़ देना, हो सकता है कोई दायरा तोड़ना हो, कोई पावर किसी को तोड़ना हो, तो उसके लिए जो हमला किया जाता है, उसको मुगीरात कहते हैं। तो कसम है, फिर उसकी कसम खाई गई कि हमला करने वाले सुबह-सवेरे जब वो हमला करते हैं, तो इसकी कसम। उसके बाद फ़अथरना, फिर वो उड़ाते हैं बिही साथ नक्अन गुबार को, फिर वो उड़ाते हैं अ, असरना का रूट वर्ड मैंने आपको बताया सा वाव रॉ है। सारा सौरन गुबार या बादल के ऊपर उठने का उठने और फैल जाने को कहते हैं। गुबार का ऊपर उठना और फिर उसके फैल जाने को क्या कहते हैं? सारा सौरन कहते हैं। तो किसी चीज़ का ऊपर उठना और उसका फैल जाना, यानी और वो क्या चीज़ है? नक्अन गुबार का। जैसे सहरा में आजकल अगर कोई टैंक दौड़ाए, तो जो टैंक जब चलते हैं,
تو جیسے وہ ڈسٹ اٹھتی ہے اور بہت زیادہ، تو وہ سمجھیں کہ وہ اثر نہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آخری آیت جس پہ جو اسی گروپ میں پوری آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس پھر اگین وہ قسم کے اندر یہ بات آ رہی ہے فَوَسَّطْنَ، اور جب وہ وسط کے اندر کسی چیز کے درمیان میں جا کے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، یعنی انیمیز کے اندر جا کے وہ گھوڑے پینیٹریٹ کرتے ہیں، بھی جمع کولیکٹیولی بڑی جماعت کے اندر جا کے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is just giving you a scene, image here. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی یہاں پہ اس دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو کہ یہاں پہ گھوڑے کا نام نہیں آیا کہ یہ گھوڑا ہے، لیکن مفسرون نے اس پوری جو کیا کہتے ہیں جو ڈپکشن ہے اس سے یہی لکھا ہے کہ یہ گھوڑا ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور اینیمل اس طرح ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہاں پہ یہ بات بھی نہیں بتائی کہ یہ ہارسز کس کے ہیں، یہ مسلمز کے ہیں، اینیمیز کے ہیں، کس کے ہیں، یعنی یہ اس بارے میں بھی بات نہیں ہوئی۔ البتہ تفسیر میں مفسرون نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے بہرحال یہ صرف پکچر ہی ڈرا کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی اوتھ جو سوری اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اوتھ ہے نا وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوئی ہے، اور آیت نمبر 6 میں پھر اگلی یعنی جو آیت ہے ہماری اس میں مخاطب کر کے اب پہلا وہ قسم میں جواب قسم دیا جائے گا، پہلی بات، اور پھر تین باتیں پھر جواب قسم میں بھی آئیں گی۔ اب یہ بات میں آپ کو پھر تھوڑا سا آپ صبر سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ I will let you know کہ یہ پورا سین کیسے کریٹ کیا گیا اور کیوں کیا، کیسے تو نہیں کیوں کیا گیا ہے، اور اس سے کیا اللہ سبحانہ و تعالی جو اس وقت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اوپر جو حالات تھے، تو اس ساری پکچر جو ایک پکٹوریل ڈپکشن ہے، اس سے ان کے دلوں میں کیا آیا، کیا ڈالنا مقصود تھا، اور ان آیات کا کیا مقصد تھا۔ تو یہ تو تب جب میں آخر میں ایک دوبارہ پوری سورہ کا ایک جسٹ کروں گی اس وقت بتاتی ہوں، باقی مین وائل پھر ہم آیات بائی آیات ہم دیکھتے جاتے ہیں۔ تو اب 5 قسموں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی پہلا جواب قسم کیا لا رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان کیا ہے؟ ان الانسان، کہ بے شک انسان، لربہ اپنے رب کے لیے، لکنود کیا ہے؟ ناشکرا ہے، انگریٹفل ہے۔ یہ جو لفظ ہے لکنود، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف نون دال، کاف نون دال۔ الکنود کا جو اصل معنی وہ کیا ہے؟ وہ زمین جو کوئی چیز نہ اگاتی ہو، ایسی زمین جو کوئی چیز نہ اگاتی ہو یا کلٹیویٹ کرتی ہو۔ تو ڈینائل آف گڈ فیورز، ان ادر ورڈز کیا ہے کہ جب اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب despite of all the pictorial depiction above، یعنی جو پکچر ایک بنائی گئی، جو ایک سین کریٹ کیا گیا، وہ ایک وار کا سین تھا کہ کیسے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کیسے وہ ہنہنا رہے ہیں، کیسے صبح سویرے اٹھ کے اٹیک کر رہے ہیں اور دشمن کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں، اور اب یہ کس کی جیت ہے، کس کی ہار ہے، کس کے گھوڑے ہیں، کس کے نہیں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے، اس کسی چیز پہ بات نہیں ہوئی۔ اصل بات یہاں پہ اب کیا ہو رہی ہے کہ ان قسموں کے بعد بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ is saying in general that جو انسان ہے، جو ہیومن بینگز ہیں، وہ کیا ہیں؟ the deniers of احسان of اللہ۔ انسان اپنے رب کا احسان نہ ماننے والا اور ناشکرا ہے۔ وہ کیا نہیں کرتا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ اب آپ ایٹ لیسٹ اس ایک پوائنٹ کو اپنے دماغ میں کلیئر کر لیں کہ پہلی 5 آیات میں قسمیں اٹھانے کے بعد 6ٹھی آیت میں اس ریالٹی کو بتایا گیا کہ انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ انگریٹفل ہے، وہ ناشکرا ہے۔ اب ساری 5 جو قسمیں ہیں یا اوتھس ہیں، اس دعوے کے انسان ناشکرا ہے کی دلیل یا ایویڈنس
اور شاہد کے طور پر لائی گئی ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ گھوڑے اپنے رب کے وفادار، ان کا رب کون ہوتا ہے؟ گھوڑوں کا رب کون ہوتا ہے؟ ان کا مالک، ان کا جو ماسٹر ہوتا ہے، جو ان کو چارہ ڈال رہا ہوتا ہے، جو ان کو کھانا دے رہا ہوتا ہے، جو ان کو جگہ صاف کر دیتا ہے، جو ان کو مینٹین کر لیتا ہے۔ تو گھوڑے اصل ایک جو لیسن ہے وہ کیا ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں، اور جب جو مالک گھوڑوں کو کھانا دے دیتا ہے، جو مالک ان کو صاف ستھرا رکھ لیتا ہے، جو ان کی تھوڑی کیئر کر لیتا ہے، تو اس کی وفاداری میں وہ گھوڑے رات کو نکل کے اگر مالک کہے کہ رات کو نکلو اور سرپت دوڑ پڑو تو وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور کوئی آواز یا چوں چرا نہیں کرتے، کوئی بحث نہیں کرتے، کوئی آرگیو نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو میرے آرام کا ٹائم ہے، یہ بھلا میں اس وقت تو دے میں ورک کرتا ہوں، رات کو تو نہیں کرتا۔ تو کسی آرگیو کے بغیر وہ اپنے مالک کی سن کے اور وہ چل پڑتے ہیں، تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، یہ ان کی وفاداری کو کریڈٹ دے رہی ہے یہ آیت۔ دبہا ان کی آوازوں کی قسم، ان کے اس عمل کی قسم کہ وہ دوڑ پڑے، ان کے اس عمل کی قسم کہ وہ جو ان کی سانس ان کو چڑھ رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ وفاداری میں اٹھا ہوا قدم، وفاداری میں نکلا ہوا سانس یا ہانپنا، وفاداری میں یہ والا ایسپیکٹ کہ صبح سویرے مالک نے انہیں بھگا دیا اور دوڑا دیا کہ چلو اب تو دوڑو میدان جنگ کی طرف، یہ، اور وہ چل پڑے، اور انہیں پتا تھا کہ غبار اٹھے گی اور غبار سے بے شک ان کا دم گھٹ جائے، اور انہیں پتا تھا کہ آگے جب میں اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے تو آگے دشمن ہوگا، اس کی تلواریں ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری جان لے لے، لیکن پھر بھی وہ اپنا آرام چھوڑ کے، وہ اپنے وہ جو ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے وہ مالک کی کہے پہ ہر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے وہ کیا کر پڑا کہ فوسط نبی جمع، کہ پورا اس دشمن کے اس پوری جو آرمی ہے اس کے درمیان میں مڈل میں گھس گیا، دشمن کی تلوار، نیزہ، زخم، کسی چیز سے اس کو ڈر نہ آیا، کسی چیز نے اس کو روکا نہیں، گویا اس کو اپنی جان، گویا گھوڑے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے مالک کا حکم ہے۔ گھوڑا اپنے اس مالک کے لیے اتنی کوشش و محنت کرتا ہے کہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ گھوڑے کا مالک اس کی تھوڑی سی خدمت کرتا ہے، گھوڑے کا مالک اس کا رب، اس کا خالق تو نہیں ہوتا نا، اس نے کریٹ تو نہیں کیا ہوتا، لیکن خود سوچیں، جو مالک نہ خالق ہے نہ حقیقی رازق ہے، تو کیا انسان وہ اس گھوڑے اس مالک کا تو اتنا وفادار ہے، تو کیا انسان اللہ تعالی کے لیے اتنی قربانی دینے کو کبھی تیار ہوتا ہے؟ انسان کا تو مالک اس کا خالق بھی ہے، اس کا کریٹر بھی ہے، اس کا رازق بھی ہے، اس کا رب، مینٹینر، سسٹینر، نرچر کرنے والا، ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ میں ہماری ایک ایک سیل اور ایک ایک چیز کو مینٹین کرنے والا ہے۔ تو انسان کبھی اتنی قربانی دینے کو تیار ہوگا؟ تو انسان خود ہی مان جاتا ہے۔ میں اور آپ، ہم سچ تو یہ ہے کہ اسی لمحے اگر ہم اپنے آپ کو انالائز کریں تو ہم اسی لمحے مان جائیں گے کہ آیت میں بالکل وزن ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تو بہت ہی ناشکران، بہت ہی انگریٹفل ہے ان کمپیریزن ٹو دس ہارس۔ اور جو مجھے ایک دم وہ ایک بات کلک کی تھی آیات پڑھتے ہوئے، بہت ہی اہم بات، کہ اگر اللہ گھوڑوں کی وفاداری کی اتنی قدردانی کر رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور آپ کو لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از جسٹ ایسے ہی کیجولی، رینڈملی، بلا وجہ کسی بھی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں؟ نہیں،
اللہ نے جس چیز کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا وہ رینڈم کیجول ہو سکتی ہے کوئی چیز؟ تو اللہ نے اس چیز کو لے کے آئے ہیں. تو اگر اللہ گھوڑوں کی وفاداری کی وجہ سے اتنی قدردانی کر رہے ہیں کہ ان کی رفتار، ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری یا سپارک، ان کے حملہ کرنے کی اور ان کے پیروں سے اڑنے والے غبار کی اور ان کی بڑی جماعت کے اندر گھس جانے کی، ان سارے اعمال کی قسمیں کھا رہا ہے، تو سوچیں کہ اگر میں اور آپ، میں انجم، آپ میں سے کوئی ثانیہ، فرا، ثنا، جو بھی ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم انڈیویجولی اپنے اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر میں اور آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو خالص کر کے، اپنے اندر سے ہر ڈر نکال کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے دین کے قیام کے لیے کھڑے ہونے والے بن جائیں، جم جائیں، پھر نو میٹر واٹ آگے راستے میں جو آئے گا اس کو دیکھا جائے گا. تو پھر وہ کیسے کیسے ہر قدم کو امر کر دے گا ہمارے لیے. ایک گھوڑے کی بات اتنی قدردانی کہ اس کو یہاں لکھ دیا ہم تلاوت کر کر کے، اور یہ تو بہت فریکوینٹ تلاوت ہوتی ہے یہ سورہ. تو کیا ہم نہ امر ہوں گے جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے جہاں بیٹھے وہ جگہ بھی امر ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے محنتیں کر رہے تھے، وہ اپنے اللہ کے لیے خالص ہو کے، ان کا وہ وعدہ تھا، انہوں نے یہ دل میں یہ چیز پریورٹائز کر لی تھی. وہ جو اگر آپ دیکھیں، میں نے گروپ کی جو ڈسکرپشن میں وہ لکھی ہوئی ہے نا، وہ چیز میں اس کو ہٹاتی کبھی نہیں ہوں، اسی لیے کہ سید قطب شاہ نے جو فرمایا کہ a martyr is the one who bears witness that the sharia of Allah is more valuable to him than his own life. کہ شہادت تو یہ ہے کہ ہم یہ وٹنس، یہ گواہی دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کا ایک ایک اصول، ایک قانون بھی میری جان سے بھی زیادہ زیادہ افضل، زیادہ محترم ہے، اور میں نے اپنی اس کے لیے جان لگا دینی ہے. تو آپ اور میں، آپ دیکھیے اس نہج پہ سوچ کے دیکھیے کہ یہ کتنی مطلب ڈیپتھ والی بات ہے. تو جیسے سورہ عصر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ان سارے انسانوں کو خسارے والا کہا گیا تھا کہ ہر کوئی لوزر کے پول میں ہے، ہر کوئی خسارے میں ہے. الا ما، ایکسیپشن کیا بتایا گیا؟ الا الذین آمنوا، کہ پھر وہ جو چار کیٹیگریز، جو چار کوالٹیز جو کوالیفائی کریں گے، وہ لوزر نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. اسی طرح اس صورت کے اندر بھی سارے انسانوں کو اوور آل کیا کہہ دیا گیا کہ یہ ناشکرے ہیں. لیکن پھر ایکسیپشن پھر ہمیں پہلی آیات کے ذریعے سے ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ ایکسیپشن وہ جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائے. ایکسیپشن وہ کہ جو لا، جو قاعدہ جو رب عطا کرے اس پہ راضی ہو جاؤ. جیسے گھوڑے کے لیے اس کے مالک، یہ اس کا رب، جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اس کا رب ہے نا، لا لیجسلیٹر ہے، کہ دیکھو یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہیں میں نے کھانے کے لیے دینا ہے، یہ تمہارے سونے کی ٹائمنگ ہے، یہ تمہارا کام کرنے کا ہے. تو وہ قاعدہ قانون یا لا جو گھوڑے کے لیے کون بناتا ہے؟ اس کا مالک، وہ اس کا رب ہو گیا. یعنی کہ جو ہم نے رب کی ڈیفینیشن سمجھی ہوئی ہے ارباب میں سے، کہ لا لیجسلیٹر ہو گیا. تو اگر وہ اپنے رب کی، اپنے مالک کی مان کے وہ اتنا زیادہ قربانی کی اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا، تو ہم why not we؟ تو یہ بہت ڈیپ بات ہے. اس کو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اور میں، میرے سمیت ہم سب لوگ تھوڑا غور سے دیکھیں کہ کیا میں اللہ کی شریعت، میں ولی ربی کا فصبر جو ہم نے پڑھا تھا، ولی ربی کا فصبر، یعنی اپنے رب کے اوپر صبر کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے لا کے اوپر راضی ہو جانا، فصبر، اس پہ جم جانا، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز کو کبھی اس کو فالو کرنا، اس سے امپریس ہونا، اس سے انفلوئنس لینا ہم چھوڑ دیں، ان راستوں پہ نہ چلیں، اپنے رب کے اوپر راضی ہو کے جم جانا.
تو इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। आप देखिए कि इंसान ये नाशुक्री जो है वो अफ़आल से भी करता है और अक़वाल से भी करता है। अफ़आल यानी अमाल जो करता है इंसान उसमें भी नाशुक्रापन होता है। अक़वाल जो होता है उससे भी करता है, यानी ज़ुबान से भी करता है और अमल से भी करता है। और सबसे बढ़ के क्या होता है कि वी डिनाइज द फेवर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम जो एहसान हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो देता है, चलाता है, लामतनाई उसकी देन से हम लेते हैं, उसकी अता से हम फायदे उठाते हैं, एंड देन येट वी डिनाइज द फेवर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हम नाशुक्री में हम कितने जल्दी नाशुक्रापन कर जाते हैं। एक तरफ लेते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं। एक तरफ रब को पुकारते हैं, दूसरी तरफ बाकी अरबाब भी साथ रखे हुए हैं, जिनकी सपोर्ट और मदद मांगने चल पड़ते हैं, उनके सामने रोते हैं बंदे, निज़ाम इर्द-गिर्द के। तो अगर हम अपने रब को, जो रब का लफ्ज़ हम समझते हैं जिस तरीके से कि उसको हम सस्टेनर मान रहे हैं, हम उसको मेंटेनर मान रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्टर मान रहे हैं, हम उसको नर्चरर मान रहे हैं, हम उसको नरिशर मान रहे हैं, हम उसको अपना राज़िक मान रहे हैं कि देने वाला वही है। जो उसने लिख दिया वो कोई ले नहीं सकता और जो वो ना दे कोई अता कर नहीं सकता। जब हम इस अकीदे, इस कानून, इस उक़्द के साथ जब हम इस कॉन्सेप्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को नथी कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, तो फिर भला हम नाशुक्रे कैसे हो सकते हैं? अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दु, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे को? तो हम अमलन तजावुज़ कैसे करते हैं? हम किसी और से जाके कैसे माँगना शुरू कर देते हैं? फिर जो अगली आयत है, आयत नंबर 7, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। मैंने कोई आयत छोड़ तो नहीं दी? अल इंसानु लिरब्बिही लकनूत व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ठीक है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। व इन्नहु और बेशक, हु वो, अला इस पर, ज़ालिका इसके, लशहीद अलबत्ता गवाह है। यानी बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके ऊपर गवाह है। अच्छा, इन्नहु जो ये हु है ना, इसको मार्क करें, राउंड करें, सर्कल करें इसको, और आप देखिए कि ये हु अल्लाह, बाज़ मुफस्सिरून ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ जाता है और बाज़ ने कहा कि ये खुद इंसान की तरफ ही आता है, कि बेशक इंसान जो है ना वो इस बात पे गवाह है। बाज़ ने कहा ये अल्लाह के लिए आती है। बहरहाल ये क्या है? ये दूसरा जवाब कसम है। पहला जवाब कसम क्या था? कि इंसान जो है वो नाशुक्रा है। दूसरा, अब सारी कस्में जो उठाई गई उसके बाद दूसरा जवाब कसम क्या है? कि इंसान अपनी आँखों से देखता है कि घोड़ा अपने रब का, अपने मालिक का कितना वफ़ादार है, कि वो उसकी खातिर जान भी दे देता है। मगर इंसान ऐसा नाशुक्रा है कि जान तो दूर की बात है, शुक्र भी अदा नहीं करता। तो ये बात जब हो गई, तो उसके बाद अगली बात क्या? कि इंसान इस बात का खुद गवाह है। वो खुद वो खुद देख सकता है कि पूरी कायनात अपने रब के बताए हुए उसूलों के ऊपर किस तरीके से पाबंद है, और उसकी एक अदना सी मिसाल घोड़ा है। बेसिकली तो घोड़ा कितना ताकतवर होता है, लेकिन उसको अल्लाह ने ही तो पाबंद किया है कि जिसके घर हो, उसके साथ वफ़ादारी का हक निभाओ। तो वो पहले अल्लाह की मान के चल रहा है और उसके बाद अपने मालिक के साथ पूरी वफ़ादारी करता है। तो इंसान ये विटनेस करता है, व इन्नहु, अगर हम इस हू का मानी इंसान लें, तो व इन्नहु बेशक इंसान, अला ऊपर, ज़ालिका इसके, लशहीद अलबत्ता गवाह है। यानी वो खुद गवाह है, वो देखता है। घोड़े की मिसाल को भी वो देखता है कि कैसा वो फर्माबरदार और कैसा वो वफ़ादार है कि वो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन इंसान अपनी ज़ात में नाशुक्रा है। तो इस बात का गवाह वो खुद है। और दूसरी जो इसकी तफ़सीर आती है, दूसरा जो मुफस्सिरून का जो थॉट है वो क्या है? कि अल्लाह उसके ऊपर गवाह है। अल्लाह खुद उसका विटनेस है। अल्लाह खुद अ बंदे के ऊपर, हर बंदे के ऊपर गवाह है। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह आपके हर जो बॉडी पार्ट है, हर उज़्व है,
وہ آپ کے خلاف وٹنس بنا کر کھڑا کر دے گا، اور سچائی کی شہادت یہ خود اپنے خلاف دے دے گا بندہ. آپ دیکھیں جیسے سورہ یاسین میں وہ آیت آتی ہے نا، کیا آیت ہے سورہ یاسین میں؟ سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 کہ الیوم نختم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کیا مطلب ہے کہ الیوم آج بند کیے دیتے ہیں ہم ان کے منہ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو یہ دنیا میں کماتے تھے. تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس کا ایک ایک عضو اس کے خلاف شہادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور اس دن اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا. تو کتنی یہ ڈرا دینے والی بات ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور تیسرا جواب قسم کیا ہے؟ اور یہ ناشکری کا سبب بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک انہو انسان لحب محبت میں، الخیری مال کی، لشدید بہت شدید ہے. لا جو ہے یہ یہاں پہ تاکید کے لیے آیا، یقیناً شدید ہے. انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اوپر اس کا ناشکرا پن کی بات آئی. اس ناشکری کا سبب مال کی شدید محبت ہے. مال کی شدید محبت، جب انسان مال سے بہت محبت کرنے لگتا ہے، اس کا مقصد مال بن جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر کیسی برائیاں اور خامیاں آنے لگتی ہیں؟ حرص، لالچ، طمع، اور کی تمنا، اور کی چاہت اور زیادہ ہو جائے. اور پھر یہی نہیں رکتا، بخل بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اتنا روک روک کے رکھتا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا. سوسائٹی میں کسی دوسرے کو، کسی جو کوئی تنگ ہاتھ، جیسے تنگی میں ہو، مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ اس کی مدد کبھی نہیں کرتا. ایون اپنے اوپر بھی خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے. تو اس ناشکری کا سبب مال کی محبت، اور مال اور جا کی جو محبت ہے، وہ جب انسان کا الٹیمیٹ مقصد بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حرص، لالچ، طمع اور تکبر، میں سب سے بلند، میں سب سے اعلیٰ، پھر یہ جو عادات ہیں وہ پنپنے لگتی ہیں. اور ان عادات کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے. ان عادات کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکنالج ہی نہیں کرتا کہ یہ تم نعمتیں میرے رب نے دی ہیں. وہ الٹا کیا کرتا ہے؟ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، سیلف میڈ. یہ میری محنت تھی، میرے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا، میں نے تو سیلف میڈ، یہ سارا کچھ میں نے خود کیا ہے. یہ جو میں نے محنت کر کر کے بچپن سے بنایا ہے، میرا انٹلیکچولی میری پڑھائی، میری ڈگری، میرا جو سکلز ہیں، جو کوشش ہے، جو میں نے سارا کچھ زیرو سے سٹارٹ کیا اور یہاں تک لے کے آئی ہوں یا آیا ہوں. پھر ہم یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. جیسے قارون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارا مال میرا ہے اور یہ میں نے اپنے علم کی بنا پر حاصل کیا ہے. وہ آیت آتی ہے کہ میں نے اپنے علم کی بنا پہ حاصل کیا ہے. یہ اس کا تکبر تھا. تو قنوت جو ہے وہ انسان کا ناشکرا پن ہے ہی یہ کہ وہ اپنے رب کو اس بات کا کریڈٹ نہیں دیتا کہ ساری نعمتیں، سارا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کچھ بھی ہے وہ تو اس کی طرف سے ہے. اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ پاور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور انسان مال و دولت کو کمانے پلس بڑھانے کے لیے ہی حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں وہ آ جائے نا، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہوتے ہیں، اللہم انا نسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع لعطائک،
میں نے آپ کو کہا تھا کہ نفس مطمئنہ ہے، میں نے بہت دفعہ کروائی ہے کہ نفس مطمئنہ کے 3 انگریڈینٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفس مطمئنہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر جو آخری یہ ہوا ہے وَتَقْنَعُ لِأَطَائِكَ، کہ وہ جو قناعت اختیار کرتا ہے جو اس کو ملتا ہے۔ آج مجھے آپ میں سے ہر کوئی میرے سمیت ہم یہ سارے سوچتے ہیں کہ ہم قناعت کرتے ہیں کہ جو مل رہا ہے الحمدللہ میں راضی ہوں اس سے۔ آج تو ہوا فضا میں اور کی طلب، اور کی تڑپ، تمنا، چاہت ہے۔ اور پھر اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو 90 100 میں سے 80 لوگوں کے دماغ میں یہی جواب آئے گا کہ کیا برائی ہے اگر ہم مال کی اس کو کمانے کی یہ بات۔ برائی کی بات یہاں نہیں ہو رہی، اور کی طلب اور چاہت اور تڑپ ہر وقت کی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ سیلف کنٹینٹمنٹ ہم سے دور ہو گئی ہے۔ وی آر سو ڈسکنٹینٹ ود واٹ وی ہیو آل دا ٹائم۔ اور پھر انسان اور کی تمنا میں کرنے کیا شروع ہو جاتا ہے، وہ اور کی تمنا یا بڑھانے کی چاہت یا کمانا، زیادہ کمائی کی چاہت میں حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے سب سے پہلے، کہ اگر تھوڑا بہت کہیں سے آگے پیچھے سے کر لیا تو کیا ہو گیا، اگر تھوڑا ایکسٹرا آ رہا ہے تو کیا ہو گیا، مطلب اس سے کیا ہوگا، میں باقی تو محنت ہی کر رہا ہوں نا، یا محنت ہی کر رہی ہوں نا۔ اور پھر لوگوں سے فریب اور جھگڑا کرتے کرتے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔ یعنی اس حلال و حرام کی تمیز پہلے کھوتا ہے، اس کے بعد وہ اس فریب میں خود کو پہلے ڈالتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے مشکلات حالات بھی تو مشکل ہے نا۔ تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو فریب میں لیتا ہے، سیلف ڈسیپشن جسے کہتے ہیں، سیلف ڈسیپشن، کہ خود کو ڈسیو کرتا ہے۔ اور پھر وہ ڈسیپشن اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس کا ماسک اپنے اوپر، اس اپنے دل کے اوپر چڑھا لیتا ہے تاکہ اندر سے آواز نہ پلٹ کے آئے کبھی۔ اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ اس کے آرگیو کر کے جھگڑتا ہے، آرگیو کرتا ہے کہ نہیں، اس میں سے اگر وہ ارد گرد میں سے کوئی بیوی بچہ کوئی یا بیوی ایسا کر رہی ہے تو شوہر یا کوئی ماں باپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں کر رہے، تو پھر وہ جھگڑتا ہے اور کھلے اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، یعنی ریمائنڈرز کو بھی نہیں لیتا۔ اور اس محبت اور مال کی محبت کی خاطر گناہوں کا وہ خود مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ یہ وہ آیت تھی اوپر والی، انہ علی ذالک لشہید۔ وہ یہ جانتا ہے، اس کو کہیں کہیں نفس بھی اندر سے پوک کرتا ہے، اس کو اندر سے کبھی کبھی آواز آتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہمارے ساتھ فرشتہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ وہ اندر سے جب شیطان وسپر کرتا ہے تو ہمارا خیر والا فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ آ کے ضرور یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن ہم اس آواز کو، ضمیر کی آواز کو، دل کی آواز کو، ساری چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر اسی کانٹیکس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، سید قطب شاہ جو فی ظلال القرآن ہے، اس میں بھی انہوں نے کافی اچھا لکھا ہے، کچھ حصہ میں پڑھ دیتی ہوں اور کچھ اگر آپ لوگوں کا چاہت ہو تو اس آیت کے کانٹیکس میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا خود ادھر سے، کہ یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ ہے انسان کا مزاج، اور یہ تب بدل سکتا ہے۔ کون سا مزاج؟ مال کی محبت، ناشکرا پن، حلال و حرام کی تمیز کھو دینا، اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹ جانا۔ جب انسان ادھر تک آ جاتا ہے تو پھر سوال ہوتا ہے نا اب کیا کریں؟ تو اس کا مزاج تب بدل سکتا ہے جب اس کے مزاج اور اس کی نفسیات میں ایمان داخل ہو جائے۔ ایمان کی وجہ سے اس کے تصورات، اس کی قدریں اور اس کی پیمانے ہی بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ جب اس کی نفسیات میں ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر انکار اور ناشکری اللہ کے فضل کے اعتراف اور شکر میں بدل جاتی ہے، جبکہ بخل اور دولت کی محبت ایثار اور محبت سے بدل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایمان کے بغیر نہایت ہی چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس یہ ایمان نہیں ہے نا، یہ والی بات کہ بھائی بس وہ رب والا کانسیپٹ کہ بھائی میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اب اس نے جو اصول دیا میں نے تو اس کے مطابقت سے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ میں اپنی مرضی، اپنی منمانی اور ادھر اس دوڑ میں لگ جاؤں، طمع اور لالچ اور بخل اور می فرسٹ اور تکبر اور سب سے بڑا گھر، سب سے بڑی گاڑی اور بلینئر بن کے تو میں پھر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی نہ کروں، اور یہ چاہت کہ ساری دنیا پھر میرے گرد طواف کرنے لگے۔
اس اس بات کو اس بات سے ہٹ کے اصل چیز کیا ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، جس کی طرف ہمیں آ، ہمارا ہمیں جس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایمان کے بغیر نہایت ہی چھوٹا اور حقیر ہے۔ یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ انتہائی چھوٹا سوچے گا، جس کی امیدیں حقیر، جس کی ترجیحات حقیر، یعنی وہ چاہت رکھے گا تو حقیر کی رکھے گا، وہ امید لگائے گا تو حقیر چیز کی ہی لگائے گا، جس کی ترجیحات حقیر مراد یہ کہ وہ جس طرف جو پریورٹائز کر رہا ہے وہ حقیر چیزوں کو ہی کرے گا، بے شک وہ دل میں سوچ رہا ہو کہ میں تو بہت زبردست پریورٹائز کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں دنیا کے بڑے بڑے جو اس وقت بلینئرز ہیں، وہ اگر بیسٹ بیسٹ چیزوں کو بھی پریورٹائز کیے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں وہ دوسروں کو نقصان دے دے کے جو اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں، اپنی ویب سائٹس بیچ رہے ہیں، اپنے بے حیائی کی چیزیں بیچ رہے ہیں یا واٹ ناٹ آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت کون سی، اور یہ جو ہماری فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں آپ دیکھیے موت بیچ رہی ہیں ایک قسم کا، تو ان کی جو بیسٹ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیر ہی ہے، ان کی ترجیحات حقیر، اور جس کے اہداف حقیر ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ بہت عظیم مقاصد نظر آئیں، جو انسان کا حرص اور اس کی طمع بڑھتی ہے اور جو اس کا لالچ شدید ہوتا ہے اور جتنے بھی اس کے مقاصد بلند ہوتے ہیں وہ زمینی قدروں کو دل دل میں گرتا جاتا ہے، وہ یعنی اس کی جو قدریں ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں گرتی جاتی ہیں؟ دل دل میں گرتی جاتی ہیں، اس کی تمام سرگرمیاں وہ ادنا سے ادنا تر ہوتی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر محدود اور مقید ہو جاتا ہے، اور اس قید سے اسے رہائی صرف اس صورت میں نصیب ہو سکتی ہے جب وہ اس دنیا سے ایک بڑی دنیا کے ساتھ مربوط ہو جائے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو جب وہ جانے کہ یہ تو ختم ہو جائے گی، میرے ساتھ سے میرے پیارے، میرے والدین، میرے بڑے، میرے یوتھ میں کتنے ساتھی جوان لوگ فوت ہو گئے، کتنے لوگ چلے گئے، تو میں نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے، میں what am I going to do؟ تو جو بندہ پھر آخرت کے ساتھ اس بات کو مربوط کرتا ہے کہ اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے اور ایک ازل ابد والی نہ ختم ہونے والا ٹائم اور وقت آنے لگا ہے، اور اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت وسیع تر ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ ایسی دنیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ازلی تخلیق ہے، جس میں تمام امور اللہ ازلی و ابدی کی طرف لوٹتے ہیں اور جس میں اس محدود دنیا کی سرحدیں ایک وسیع اور لازوال دنیا سے جا ملتی ہیں۔ چنانچہ جو سورت کی جو آخری پارٹ ہے پھر وہ شروع ہوتا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ لاسٹ جو پارٹ ہے سورت کا وہ کیوں موت کا ذکر ہے، وہ آخرت کا ذکر ہے، وہ قبر کا ذکر ہے اور وہ قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن حساب کتاب شروع ہوگا، وہ اسی لیے ہے کہ جب انسان غفلت میں، مال کی محبت میں، سیلف سینٹرڈنس میں، ناشکرے پن میں جب وہ ڈوب جاتا ہے تو الٹیمیٹلی کون سی چیز اس کو جو ہے وہ واپس کھینچ سکتی ہے، واپس اللہ کی یاد دلا سکتی ہے، موت کی تیاری کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور وہ پھر آنے والی یہ جو آگے 9 10 11 آیات ہیں وہ اس میں ہے۔ تو ناشکری پلس مال کی محبت کا علاج کیا ہے وہ اب ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ بھئی اتنے بڑے بڑے دعوے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی بڑا آ, 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 دنیا اور دنیا صرف کمانے کے جو چاہتے محبتیں اور دھوکے اور سیلف ڈسپشن میں پڑے ہوئے ہو تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ افلا، کیا بھلا نہیں، یعلم تم جانتے، اذا بعثر، اذا جب بعثر نکال لیا جائے گا، ما فی القبور جب تمہیں قبر میں سے نکال لیا جائے گا، جب تمہیں قبروں میں سے نکالا جائے گا وہ دن یاد نہیں ہے؟ کیا اس بارے میں نہیں جانتے؟ یعنی انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور مال سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اپنے رب کی بندگی بھول جاتا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں یاد کرتا کہ جب اسے واپس اس کی موت کے بعد اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ کیا جواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور مال کہاں خرچ کیا، تم نے وقت کہاں کہاں لگایا، تم نے جوانی کن کاموں میں لگائی؟ یہ سوال جب کیے جائیں گے، جب قبر سے اٹھا کے یہ سوال کیے جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
वहुस्सिला, हा स्वाद लाम हुस्सिला। कोई बताएगा इसका उर्दू में ये लफ्ज यूज होता है या नहीं? मैं देखूं आप कितना गौर करते हैं। लिख के बताएं। ये हुस्सिला का लफ्ज हम उर्दू में यूज करते हैं नहीं करते? सबा समीर हासिल। ठीक हो गया, चलें, आपने गौर किया, शाबाश। और लोगों ने भी किया, थैंक यू। वह हुस्सिला और हासिल कर लिया जाएगा, रिट्रीव कर लिया जाएगा स्टोरेज को। कहाँ से? माफिस सुदूर, जो सीनों में है। दिल की नीयत, दिल के इरादे उस दिन सब खोल के सामने, सीना सारा खोल के सामने। सूरह तारक में आता है ना, यौम तुबलस सराइर, जिस दिन पोशीदा राज सारे के सारे खोल दिए जाएंगे। हस्सला युहस्सिलु तहसील। सो बाब तफील है, स्वाद के ऊपर शद्दा है। शद्दा वाला बाब याद है ना आपको? ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज अल्लाह निकाल के बाहर कर देंगे, रिवील करके सामने आ जाएगी। मुझे इस आयत को पढ़ाते हुए हमेशा एक सीन याद आता है। अ, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, दैट माइट इंटरेस्ट देम। मैं एक जमाने से क्रिकेट नहीं देखती, मतलब दीन जब से पढ़ा तब से छोड़ दिया क्रिकेट। लेकिन उससे पहले क्रिकेट का एक इमेज मेरे दिमाग में मौजूद है कि जैसे आ, और जब मैंने छोड़ा क्रिकेट देखना, यानी इट वाज लाइक 23-24 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त शुरू शुरू में बिल्कुल स्टार्ट था कि ये वाली इमेजिंग स्टार्ट हुई थी कि एक तरफ बैट्समैन को दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन के ऊपर, और एक साइड पे बिल्कुल टॉप पे छोटी सी स्क्रीन आती थी, बॉलर को दिखाते थे। तो ये जब भी मैं ये आयत पढ़ाती हूँ ना, मेरे मेरे दिमाग में ना ये सीन आ जाता है कि दोनों साइड से कैप्चर किया जा रहा होता है। तो कि वह हुस्सिला माफिस सुदूर के, यानी आखिरत में जब तमाम अमाल खोले जाएंगे, जब वीडियो प्ले की जाएगी हमारे अमाल की, और एक एक चीज को खोला जाएगा, और साथ में जो जो अमल होगा, यानी जो जो अमल होगा उसकी वीडियो चलाई जाएगी। और साथ में जैसे टॉप स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे हमारा अमल है, और टॉप स्क्रीन पे हमारे दिल में क्या चल रहा था वो दिखाया जाएगा। हुस्सिला माफिस सुदूर, हासिल कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट, रिट्रीव, वट कर लिया जाएगा। कि अगर हम बाज़ाहिर बहुत प्रिटेंड करके अच्छे बन भी जाते हैं, कुछ बेहतर कर भी लेते हैं, तो दिलों में देते हुए, करते हुए क्या नीयत थी। बहुत अच्छा अमल है, लेकिन अगर नीयत में रिया था तो वो उसी साइड स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा कि ये अमल था, ये ऊपर टॉप पे दूसरी स्क्रीन दिल की हालत पर चल रही है साथ साथ। हुस्सिला मा फिस सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। बेशक रब उनका, इन्ना बेशक, रब्बुहुम उनका रब, बिहिम उनके बारे में, यौमइज़िन उस दिन, लखबीर यकीनन बहुत बाखबर होगा। तो उस दिन यानी जिस दिन वापस उठाए जाएंगे, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, तो उसी दिन होगा ना जब हम क़यामत में वापस उठाए जाएंगे। पहला सीन आया कि आयत नंबर 9, कब्रों से उठाए गए, कब्रों से उठा के फिर रोज़े महशर का सीन, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जब एक एक का नामा अमाल खोला जाएगा। और फिर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, उस दिन जिस दिन रब बाखबर होगा। तो पहली बात तो ये कि इस बात का ये मतलब नहीं है कि रब किसी और दिन बाखबर नहीं है। रब तो हर वक्त बाखबर रहता है, लेकिन जिस दिन लोग कब्रों से वापस निकाले जाएंगे, उस दिन वो सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके हर बात को ओपन करने कर देगा। उससे कुछ छुपा हुआ नहीं होगा, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो मुफस्सिरून लिखते हैं वाज़ेह तौर पे वो ये है कि आज दुनिया में सिचुएशंस को अल्लाह सुब्हान तआला खुद अपने हाथ से हैंडल नहीं करता। लोगों को जो दिया हुआ है, इख्तियार दिया हुआ है, उसकी वजह से खुद नहीं हैंडल करता। देखता है कि लोग अपने इख्तियार, अपनी चॉइसेस को कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे दे गोना लिव। लेकिन आखिरत में वो खबीर भी है,
اور وہ ہینڈل بھی خود ہی کرے گا. دنیا میں خبیر ہے اللہ، لیکن لوگوں کو ان کے ڈیسیجنز لینے دیتا ہے، چیزوں کو ان کو ہینڈل کرنے دیتا ہے. کوئی ظلم کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً روکتا نہیں ہے، دیکھتا ہے. یہ اس کی حکمت و اس کی حکمت میں سے ہے. لیکن آخرت میں وہ خبیر بھی ہے اور وہ ہینڈل بھی کرے گا. اور دائیں اور بائیں ہاتھوں میں ہمیں ہماری جو نامہ اعمال ہے، بکس، ڈیڈز بکس ہیں، وہ بھی پکڑا دی جائیں گی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہول سورہ، پوری کی پوری جو سورہ ہے، اس کو اگر آپ پکٹوریل سین یا ڈپکشن میں دیکھیں تو میریکلس وے میں ایک پوری سینز چل رہے ہیں، سین آفٹر سین. اور 3 اس کے پارٹس ہیں. پہلی 5 آیات ہیں، اس کے بعد 6th 7th 8th آیت ہے، یہ دوسرا سین ہے، اور پھر تیسرا سین ہے 9 10 11 کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت اس کا کانٹیکس کیا چل رہا تھا، اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اس کو کیسے what did they imply out of it. تو تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، اور آج ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، چند چیزیں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں. مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سی مشکلات فیس کر رہے تھے. صحابہ کرام زیادہ تر لوگ، آپ کو پتہ ہے شروع کے سالوں میں جو ویک فزیکلی، فائنینشلی جو ویک حالات میں تھے صحابہ کرام، اور جو اسٹرانگ لوگوں میں سے تھے، بہت چند گنتے کیے بھی چند لوگ، 1 2 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یا چند 2 4 لوگ. اور دوسری طرف جو ابو جہل، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، اور یہ سب انتہائی مشکل دکھا رہے تھے مسلمانوں کو. اور یہ بہت اسٹرگلنگ ٹائم تھا مؤمنین کے لیے. اور یعنی یہ جو دشمنان اسلام تھے، لیڈ کلاس تھی، یہ مل کے صحابہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کا جو رائٹ آف ورشپ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مان کے جو اللہ ان کو بتا رہے ہیں اس پہ وہ چل سکیں، یہ کمپلیٹلی وائلیٹ کر رہے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دین کی دعوت سے روک رہے تھے، اور ان کو بیسک پریکٹس کرنے نہیں دے رہے تھے، نہ ہی ان کے ساتھیوں کو. اور آپ دیکھیے کہ وہیں پہ جیسے ہم نے شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چٹان رکھی گئی اور وہ احدن احدن پکار رہے ہیں. اور اسی طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، عمار رضی اللہ تعالیٰ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، دے ہیو بین بیٹن ویری بیڈلی، اور ان کو ہر طریقے کی مشکل دکھائی جا رہی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے دکھ برداشت کرتے ہوئے، سارے ظلم برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت جاری رکھے ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن کعبہ کے باہر جا کر ہر حال تلاوت کروں گا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو سٹارٹ کا ہی ٹائم تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ہر حال میں قرآن کی تلاوت جا کے کعبۃ اللہ میں کروں گا. تو وہاں پہ پھر انہیں خوب مارا گیا، ایک فیئر اسٹرگل وہاں پہ بھی ہوئی. تو بہت مشکل حالات میں تھے، اور مسلم اب تعداد میں کچھ بڑھ رہے تھے. کچھ پاورفل لوگ بھی اسلام کے اندر، یعنی فائنینشلی جو پاورفل تھے وہ بھی داخل ہوئے. تو اب اللہ ایک اس سورہ کے ذریعے سے ایک پکچر بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، کیونکہ مکہ میں کوئی فائٹ کی اجازت نہیں تھی. مکن ٹائم میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ سے ریاکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ ہپائی کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جنگجو مکہ میں ہر بندہ ہی کسی نہ کسی اینگل سے جنگیں لڑ چکا ہوا تھا پیچھے، کیونکہ جو سوسائٹی آف مکہ تھی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں لڑتے تھے لوگ. اور یہ ہسٹری ہمیں پتہ ہے، پری اسلامک ہسٹری آف مکہ. تو یہ لوگ بھی جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ انہیں لڑنا آتا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ keep your hand back to yourself and no fight. صبر and continue to call to Islam. صبر کون سے والا؟ وہی والا کہ آپ نے یہ والا صبر بھی یہاں پہ کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اللہ
نے जिस बात से मना किया उस पे मना रहना है, और दूसरी तरफ ये कि अपनी दावा का काम जारी रखना है एंड कीप रिक्रूटिंग द पीपल फॉर इस्लाम। तो ये वो चीज़ थी जो उस वक़्त चल रही थी। तो सम मुस्लिम्स कुछ जो मुसलमान थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इवन पूछा भी कि हमें क्यों इजाज़त नहीं मिल रही लड़ने की, या हम क्यों नहीं लड़ सकते। इसका बाद में ज़िक्र आया भी है सूरह निसा की आयत नंबर 77-78 है, वो किसी और टाइम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसमें ज़िक्र यही आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही कहा कि कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, कि अपने हाथों को रोक के रखें, और एस्टैब्लिश द सलात, और दीन के क़याम के ऊपर मेहनत करें। तो फिर जब आप ये देखें कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये सूरह आ रही है, तो उसमें ये कस्में खाई जा रही हैं कि जो हम वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा, ये 5 जो कस्में खाई गईं। तो कि अब यहाँ पे फिर इनसे क्या इमेज दिया जा रहा है कि एक सबसे बड़ी जो चीज़ हमने लेनी है, वो ये है कि एक ओप्रेस्ड माइंड, यानी वो माइंड जो इस वक़्त जैसे हज़रत बिलाल का हुआ, हज़रत सुमैया, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, ये वो माइंड्स थे जो जिनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें सज़ाएँ दी जा रही थी, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। या फिर आज के वक़्त में हम जैसे किसी जैसे अभी पैलेस्टाइन के अंदर है, जैसे इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जैसे कश्मीर के अंदर हो रहा है, जैसे उइगर के मुसलमानों के साथ, तो कोई भी जो ज़ालिमों के हाथों ऑपरेशन बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक एब्सोल्यूट गॉर्जियस सीन है कि अ, वो घोड़े को दौड़ता हुआ देखें और वो दुश्मन के ऊपर अटैक करें। तो ये कितनी एक एक खूबसूरत सीन है। इन अदर वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ गेटिंग यू रेडी, कि आप ये उनको एक उम्मीद भी दिखा रहे हैं और मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपने जल्द जल्द निकलना है, और आप ये घोड़े भी दौड़ाएँगे और दुश्मन के अंदर अटैक भी करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सीन भी आपको दिखाएँगे। सो इन अदर वर्ड्स अल्लाह इज़ गेटिंग यू रेडी फॉर सम बिग सैक्रिफाइस फॉर द बिग कॉज़ ऑफ दीन। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो ऐसे हालात में जब मुसलमान इतने डाउन थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, तो उनको एक ये पिक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है कि अरब मतलब लैंग्वेज में बहुत डीप थे, तो वो लैंग्वेज को इतना डीपली समझते थे कि उसका वो एसेंस अपने दिल, रूह, जिस्म पे फ़ील करते थे। तो उनको ये फ़ील करवाया गया। तो ये एक सबसे पहली इमेज है। ये सबसे पहला जो इमेज उनको दिया गया, ये एक उम्मीद थी, एक होप थी उनके लिए कि हाँ, हम इस टाइम से निकल के हम बेहतर वक़्त में दाखिल हो जाएँगे। और फिर साथ में ये कि दूसरी चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि लोगों को दावत देते हुए इस बात की रियलाइज़ेशन दिलवाना कि अपने रब को पहचानो। हम नॉर्मली आज जब ये कहते हैं ना कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि हम अपने रब के नाशुक्रे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम उसका हक नहीं अदा करते, हमारे पास और जो ब्लेसिंग्स हैं हम उनका हक नहीं अदा करते। लेकिन उस वक़्त में ये बात बोलना, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, अ, उसका मतलब सबसे पहले वो रब के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि तुम अपने रब से नर्चर हो रहे हो, नरिश हो रहे हो, मेंटेन हो रहे हो, सस्टेन हो रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो उसके निज़ाम को क्यों नहीं ले रहे? इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, हर चीज़ ले रहे हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ ले रहे हो, लेकिन जो रब ने चाहा कि उसके बाद उसको लॉ लेजिस्लेटर माना माना जाए, रब बामानी कानून दान माना जाए, लॉ मेकर माना जाए, उसको नहीं मान रहे। उसको नहीं मान रहे, अपनी मर्ज़ी के लॉज़ बना रहे हो, अपनी मर्ज़ी के अरबाब पसंद कर रहे हो, उनको चुन रहे हो। वो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफ़ी नहीं है? जो मानी मैंने पीछे थोड़ा-सा टच किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि इसको मैं एंड में दोबारा डिटेल से देखूँगी। तो वो ये वाली आयत कि अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दु, कि क्या अल्लाह तुम्हें एज़ अ रब काफ़ी नहीं है?
کہ تم اور پروٹیکٹر اور رازق اور خالق اور سپورٹ ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ وہ کانسیپٹ تھا جو مکنز کو ایک ایز اے قاعدہ دینا تھا کہ بھائی جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس پہ فوکس کریں، اور کس چیز پہ فوکس کریں کہ جن لوگوں کو دعوت دینی ہے ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو وہی رب ہے، یہ وہی رب ہے جس سے تم باقی تمام عطائیں لے رہے ہو، تو اس کا قانون کیوں نہیں مان رہے؟ اور آج آپ دیکھیے کہ آج ہم اسلام کو حق مانتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ساری الحمدللہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب ہم شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، اللہ کو لا لیجسلیٹر مان کے اس کی لیجسلیشن کو یا اس کی شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ڈر ہو جاتا ہے کہ یو ایس سے ہمارے خلاف ہو جائے گا، ورلڈ پاور ہمارے خلاف ہو جائے گی، کچھ سیکولر یا لبرلز ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لبرل ساتھ نہیں دیں گے، ڈیموکریسی کے خلاف ہے یہ، ہمیں یہ ایشو پڑ جاتا ہے. یہ سب انسانوں کے بتائے ہوئے رولز ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور انسان ہی تو ہیں، اور ہم انسانوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، ہم انسانوں کے ڈر سے آ کے اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس کے قانون کا نفاذ نہیں کرتے اس لیے کہ ہم سے کیا پتا سیکیورٹی کونسل ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری سیکیورٹی چھین لے گا. وہ جو الٹیمیٹ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، اس کو ناراض کر کے ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی کونسل کو راضی کر رہے ہیں، ہم یو این کو راضی کر رہے ہیں، ہم امریکہ کو راضی کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک ہم خود گواہ ہیں اپنے ان تمام اعمال کے کہ ہم اللہ کو، اپنے رب کو لا میکر ماننے کے باوجود اس کے قانون کا نفاذ نہیں کر رہے. وہ ہی از the source of all laws, he is source of protection, he is source of everything, he provides with security, with food, with everything. ہمیں کیا نہیں دے رہا، لیکن ہم لوگ پھر بھاگ کے جاتے ہیں کس کے پاس؟ ہم امریکہ کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور سب کچھ ہم جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور سارا کچھ یہ کر کیوں رہا ہوتا ہے؟ مال بنانے کے لیے. تو کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مال تو سارا رب کی طرف سے ہے، جو رزق آ رہا ہے وہ رب کی طرف سے آ رہا ہے، جہاں سے آئے گا اس کا تعین بھی اللہ نے کیا ہوا ہے، الا ماں کہ ہم کوئی حرام خود چن رہے ہوں. مال کی محبت وہن کھا گئی ہے ہمیں، اس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، اس لیے ہم اللہ کو چھوڑ کے بڑی بڑی پاورز، آپ اپنے اگر محلے یا اپنے شہر کے کسی سینیٹر یا کسی منسٹر یا واٹ ناٹ اگر ان کی بھی وہ ناحق ہیں، اللہ کی فرما برداری پہ قائم نہیں ہے، ان کے بھی باؤ ڈان اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ رہے گا نا تو ہماری، یہ جیسے پنجاب میں یہ بہت سیٹ اپ ہے. میں جب when I got married in Punjab and I come to know this کہ پنجاب میں تو ہر کوئی کسی بڑے سے اس لیے سپورٹ مطلب اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے کہ کسی مشکل کے وقت یہ کام آئیں گے. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ مشکل کے وقت انسان کام آئیں گے. then slowly I come to know، مطلب پرانی بات ہے یہ، تو مجھے سمجھ آئے کہ وہ اچھا مطلب بڑوں کی سپورٹ کے بغیر کچھ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہم لوگ کوئی نہ کوئی بڑا ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اور پھر ایک اور سطح پہ دیکھیے کہ، اور یہ بس لاسٹ ہے and we'll be finishing thing in just 8 minutes انشاءاللہ، 7-8 minutes. اور وہ کیا ہے؟ جو فرسٹ سین ہے، جو ہارسز رننگ فاسٹ والا سین ہے،
इसको आप देखिए, आदियात ही हल है सारे मसाइल का। सारे मसाइल अगर आज हम सेटल करना चाहते हैं ना, तो आदियात उसका हल है। हॉर्सेस रन इन दिस दुनिया, इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल माइट। माइट। अब मुसलमानों को यही तो हम करना भूल गए, हम घोड़े दौड़ाना ही भूल गए। अब घोड़े दौड़ाना आजकल क्या क्या दौड़ाने के उसका मानी हो सकता है, वो सोचे खुद। हमें पॉलिटिकल माइट कायम करनी है मुसलमानों को। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन लेके, उन्होंने जिस तरह जिस नहज पे चीजों को कायम किया, हम दुआ मांग के तलब तड़प अल्लाह के सामने रख के कदम कदम डालेंगे तो अल्लाह, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह हमारे पीछे क्यों ना खड़े होंगे? हम आज जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह कट रहे हैं अलग अलग होके, और जिस तरीके से हम लोग वल्नरेबल हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा, वो इतनी ज्यादा तादाद में, लेकिन झाग की हैसियत भी नहीं रखती वेस्ट के सामने। 1.5 करोड़ ज्यूज के सामने हमारी ये हालत है। वजह वहन है, इस सूरत के अंदर डिफाइन किया गया है, और इस सूरत के अंदर ये बताया गया है कि अगर घोड़े की कसमें अल्लाह सुब्हान तआला खा रहे हैं, उसके उसके 5 डिफरेंट जो उसने अमल किए हैं उनकी कस्में उसको इतना प्रेशियस बयान कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपने मालिक के साथ वफादार है। तो अल्लाह बता रहे हैं कि अगर हम लोग उसी तरीके के उसी नहज पे हम वफादारी अपने रब और रब के बताए हुए कानून के क्याम के लिए इतने वफादार हो जाएं, तो हम अमर हो जाएंगे। हम ये झाग की तरह नहीं रहेंगे। हमें सिर्फ इस फेथफुलनेस टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान तआला चाहिए, इखलास बिल्लाह चाहिए, उसके ऊपर जमना चाहिए, और आदियात चाहिए, यकीन चाहिए अल्लाह के ऊपर को, और फिर दौड़ पड़े। वी रन टू हिज वे। और उसके बाद आप नेक्स्ट सीन देखिए कि जो आया नंबर 6 to 8 का सीन है, कि ये सारे मसाइल का हल अगर वो आदियात है, तो आदियात हमें अल्लाह की तरफ दौड़ने से, वो घोड़े वाली वफादारी वाली मिसाल से, इफ वी आर अनएबल टू डू दैट, तो उसकी वजह क्या है? वो सीन 6 to 8 के अंदर है। ना शुक्रापन, माल की मोहब्बत, और जानते हैं ये भी नहीं कि गलती से हो रहा है, उसके गवाह हम खुद हैं। हमारा अल्लाह भी है, हम खुद भी इस बात के गवाह हैं कि माल की मोहब्बत और नाशुक्रापन, ये हमें कुर्बानी और कोशिश के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते में खड़े होने से ये चीजें माने हैं, वहन माने हैं। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत माने हैं अल्लाह के रास्ते में खड़े होने से। ये जो सारा अरब, ये जो इतने खरबपति हैं, ये सारे सोने और ये ऑयल के जो मालकान बैठे हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? व्हाई डोंट दे गेट टुगेदर? इतनी सी ये मतलब पूरे सारे मिल जाएं, तो आप सोचें बीच में इसराइल है कितना सा, क्यों नहीं इकट्ठे होते? वो उनका तकब्बुर, उनकी सेल्फ सेंटर्डनेस, वो क्या है? वो इस आयत में उनकी क्या, हम सब की इस आयत में, इन आयत में डिपेक्ट हो रही है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत, पावर की मोहब्बत। मैंने आपको बताया नहीं था कि जब वो टूटा था ऑटोमन एम्पायर, जब बेसिकली उसे जो सबसे बड़ी डैस पड़ी थी वो यही थी, ये सबसे बड़ा जो हिट लगा था वो यही था कि अरब को ब्रिटिश क्वीन ने अलग कर दिया था, ब्रिटिश ने अलग करवाया था, ये कह के कि तुम लोगों के पास से टर्किश तुर्क ले गए, तुम लोग असल डिसेंडेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तुम लोग अलग अपना अलग नारा लगाओ एंड वी विल सपोर्ट यू, तुम्हें हम जगह भी देंगे, व्हाट नॉट व्हाट नॉट। और मैंने उर्दन के बारे में एक दफा आपको कई स्टोरी सुनाई भी थी, या पता नहीं किसी दूसरे बैच को सुनाई होगी, आपको आगे कहीं सुनाऊंगी अगर वो नेक्स्ट कहीं आ रही है तो। तो ये मसला है। और उसके बाद जो लास्ट सीन है फिर वो क्या है? वो सोल्यूशन का है। इस सारी बात का सोल्यूशन क्या है? वो आखिरत की आयत की बात हो रही है कि आयत नंबर 9, दैट इज 7, 8, 9, हाँ, क्या है? कि अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर।
افلا یعلم اذا، کہ قبر کو یاد کر لو. مطلب یہ کہ اس زندگی کا خاتمہ ہے، ایک دن جا کے واپس پوچھے جاؤ گے، پہلا سوال ہی پوچھے جاؤ گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا، کس کو لا لیجسلیٹر مان رہے تھے، کس کو فالو کر رہے تھے، کس کی مان کے چل رہے تھے، کس کے سٹائل، کس کی وے آف لائف، کس کی محبتیں، کس کی فین فالوئنگ چل رہی تھی. اور اگلی بات کیا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی وہاں ہم جھوٹ نہیں بول سکیں گے کہ اللہ میں نے تو ساری زندگی آپ کی ہی مان کے چلی، آپ کے ہی آگے رہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل سے یوں کر کے نکال کے سامنے وہ اس کا پورٹریل، وہ سامنے پکچر ڈپکشن آ جائے گی، وہ سامنے ویڈیو چلے گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس دن جو الخبیر آج بھی ہے، اس دن ایسا الخبیر ہوگا کہ ہی از گوئنگ ٹو بی ان ہز پاور، جو اس کی اصل پاور ہے اس کو وہ اس دن یوز کرے گا. اس دن وہ ہر چیز کو خود ہینڈل کرے گا، ہر سچویشن کو. اس دن ہمارے ہاتھ پیر بند، ہمارے منہ بند. اس دن جو چیزیں بولیں گی پھر وہ صرف گواہی کے طور پہ ہمارے خلاف چیزیں، ہمارا ہی باڈی، ہماری ہی زبان، ہمارا ہی ہاتھ، ہمارے پیر خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، جو میں نے سورہ یاسین سے اگلی آیت آپ کو کوٹ کی تھی، اور جگہوں پہ بھی اس کا ذکر آتا ہے. So those kuffar who are against establishment of Islam and Khilafah on this earth, final words, وہ کیا ہیں کہ two things waiting for them. جو لوگ اسلام کو اس کے اس کے اس کے نظام خلافہ کے خلاف ہیں، جو اس کے اللہ کی رولنگ اور اللہ کے لیجسلیٹر ہونے کے خلاف، یہ خلاف ہیں یا نہیں ہے لیکن اس کی لیجسلیشن کو ایز اے لا بن کے چلنے نہیں دیتے. Two things are waiting for them. آخرہ میں تو وہ دھیان کر لیں کہ on day of judgment ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ اوپر پکچر بتا دی گئی. گریوز کھولی جائیں گی اور یوم القیامہ والے دن ان سے جو حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک چیز پھر ہمیں بہت ساری مکی صورتوں میں پھر اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، وہ اس دنیا میں ہی ہونے والی ہے. That there will be day when Muslims will ride horses. جو لبرلز ہیں، جو گوروں کے غلام ہیں، جو کیپٹلسٹک سوسائٹی اور ڈیموکریسی کے نعرے لگانے والے اور یوٹیلیٹیرین اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کیا ہے، ان کو تو اسی دنیا میں اس دنیا میں جواب مل رہا ہے، اور اس صورت کے ذریعے سے مل رہا ہے کہ soon Muslims will ride their horses. اور تم لوگ you will be humiliated، تم لوگ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ انشاءاللہ اٹھیں گے. جیسے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکل کاٹی، اور اس کے بعد مدینہ میں آ کے پھر وہ گھوڑے دوڑانے کا وقت آ گیا. وہ جنگ بدر کی طرف ریفرنس لے لیں آپ، کہ جب وہ دوڑے تو الحمدللہ فتح ہوئی مسلمانوں کو. اس کے بعد اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اور بہت ساری اور جنگوں کی طرف ریفرنس لے کے آپ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ سمجھتے ہیں. تو آج کیوں نہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتا؟ آج پیلسٹائن کو لے لیں، کشمیر کو لے لیں، اوغر کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، اور اپنے پاکستان کو ہی لے لیں، اور جن ملکوں میں سو کالڈ آزادی ہے لیکن حقیقت میں مطلب ہم لوگ اپنی ذاتوں کے غلام، ہم ڈیموکریسی کے کیپٹلزم کے غلام ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے بھی جیسے یہ صورت جب نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت مسعود، عبداللہ بن مسعود، حضرت ختیجہ، حضرت علی، ان لوگوں کے لیے جیسے دل کا سکون بنی اور ایک امید بنی، ایک ہوپ بنی، تو ہمارے لیے بھی تو یہ ون ون سچویشن میں آ رہی ہے نا، کہ آج مشکل ہو سکتی ہے لیکن ہمیں پورا راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی اسلام کی پاور الٹیمیٹ رائج ہو کے رہے گی. آج اگر ہم مشکل میں ہیں، جو پیلسٹائن میں، کشمیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اگر ہم اللہ کے نظام کے قیام کی نیت سے کھڑے رہیں گے، صرف سیلف سیکیورٹی اور چھوٹے مقاصد پہ نہیں رک جائیں گے. جہاد کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی نیت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نظام کو اپنے ملک میں قائم کریں گے، اپنی ذاتوں میں، اپنی سوسائٹی میں قائم کریں گے. جو ان نیتوں سے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بے شک ہمیں بظاہر لگ رہا ہو
بے شک ہمیں لگ رہا ہو کہ اس وقت تو سارا کچھ پورا پیلسٹائن ختم کر رہے ہیں، مکہ کا بھی یہی حال تھا، کتنی زیادہ مشکلیں کھڑی ہو گئی تھی، دشمن پہلے تھوڑے سے تھے، پھر سارے قبیلے مل مل کے آ کے احزاب میں اکٹھے ہو گئے تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ تھا، لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس سے ہوپ یہی ہے، مفسرون کہتے ہیں کہ ریس ہورسز ول فائٹ، یہ ہو کے رہنا ہے، لیکن یہ انہی کے لیے ہونا ہے جو اس کے پہلے اور دوسرے سین کو اچھے طریقے سے جانیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی، اور ہاں چیک پوائنٹ یہ بھی ہے ہمارے لیے اس صورت سے کہ ناشکرہ بندہ وہ ہے، قنوت وہ ہے جو ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتا۔ یہ جو سیلف سینٹرڈنس ہے نا، اور یہ جو سیلف میڈ، یہ جملے بولنا چھوڑ دیں پلیز، میرے سکلز اور میری پڑھائی اور میری مینجمنٹ اور میں سیلف میڈ اور میں شروع سے زیرو سے شروع کیا، یہ جملے چھوڑ دیں بولنا، اللہ کے لیے، اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ۔ اگر کچھ بول بھی رہے ہیں تو صرف اللہ کو جملے کے طور پہ نہ لائیں، دل کو اپنے اللہ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ عاجزی لے کے آئیں کہ میرا اللہ نہ چاہتا تو میں کہاں کر سکتا تھا یہ بھلا، میری کیا اوقات۔ تو ایک تو یہ کہ ہر چیز کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کے قانون کو ماننا اور اس کے قیام کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ جو لوگ یہ کریں گے انشاءاللہ انہیں گھوڑے دوڑانے کا موقع ملے گا اور ان کے لیے فتح قریب ہوگی۔ اگر ہماری زندگیوں میں ہمیں نہ بھی مل سکی، نظام قائم نہ بھی ہو سکا، جیسے ابھی پیلسٹائنین اتنے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں جو شہید ہو گئے ان کو نہیں ملا، لیکن جو کھڑے ہیں انہیں ملے گا۔ کھڑے ہونے کا مطلب ہماری اس زندگی تک نہیں ہے، ہماری اگلی نسل کھڑی ہوگی، پھر اگلی کھڑی ہوگی انشاءاللہ العزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دے کے اور اللہ کے راستہ، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس امید کے ساتھ چلیں، اللہ پہ ہمارا یقین کامل ہو، اللہ کا لا لیجسلیٹر ہونا ہمارے لیے، ہمارے دلوں پہ ولی ربی کا فصبر کامل، ہم اس پہ جم جائیں، اس پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں، اور ہم وہ جماعت بن کے نکلیں باذن اللہ تعالیٰ جو انشاءاللہ اپنی جان، مال، اولاد، صلاحیتیں لگا کے دے کے اس سوسائٹی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔